بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایم ایس ویڈیوز کے معزز ناظرین کرام، اسلام ایک مکمل دین ہے جس میں تمام انسانیت کے لیے مکمل ہدایت اور زندگی گزارنے کے لیے ہر قسم کی رہنمائی موجود ہے۔ یہی وجہ ہے کہ دین اسلام کے ماننے والوں میں بہت تیزی کے ساتھ اضافہ ہو رہا ہے۔ بلا شبہ دنیا میں سب سے زیادہ قبول کیا جانے والا مذہب اسلام ہی ہے۔ آج ہم آپ کے سامنے ایک ایسے انسان کی کہانی لے کر حاضر ہوئے ہیں جس کی ساری زندگی قتل و غارت اور گینگسٹر کے ایک گروپ کے ساتھ وابستہ رہی، پھر کس طرح اسلام نے اسے ایک اچھا انسان بنا دیا۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ کی خدمت میں گزارش ہے کہ ہمارے چینل ایم ایس ویڈیوز کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ اسے فالو بھی کر دیجئے تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ میں کم از کم 10-11 سال تک گینگ وار کا لیڈر رہا ہوں۔ میرا ایک گینگ برانکس میں تھا، ایک گینگ کوئنز میں تھا، بروکلن میں بھی میرا ایک گینگ تھا۔ میں پرتشدد جرائم، مسلح ڈکیتی اور گینگ وار جیسے جرائم میں ملوث تھا۔ میں ایک ایسا شخص ہوں، جب آپ پاس سے گزریں تو آپ میرے ساتھ ملنا نہ چاہیں۔ میں نے اپنے آپ کو خدا سمجھنا شروع کر دیا تھا۔ پہلی بات جو میں نے کہی وہ یہ تھی کہ میں کبھی مسلمان نہیں ہو سکتا، میں کبھی اپنی پیشانی زمین پر نہیں رکھ سکتا۔ یہ ایک منشیات فروش پر حملہ اور ڈکیتی تھی۔ میں گرفتار ہو گیا، لیکن اب منشیات استعمال نہیں کر سکتا تھا، میں اب شراب نہیں پی سکتا تھا، پارٹیاں بھی ختم ہو گئی، سب کچھ ختم ہو گیا۔ میں خود سے سوال کر رہا تھا اور کہہ رہا تھا کہ میری سوچ سے آگے بھی کچھ تو ہونا چاہیے، اور یہی وہ وقت تھا جب آذان کی آواز سنائی دی۔ وہ بہت خوبصورت آواز تھی۔ میں وہاں جانا چاہتا تھا جہاں سے آواز آ رہی تھی، کیونکہ یہ بلاوا تھا۔ یہ وہ جواب ہے جس کی تمہیں تلاش ہے، وہ جواب جسے تم ڈھونڈ رہے ہو، وہ جواب جسے تم ڈھونڈ رہے ہو۔ السلام علیکم بھائی عبدالعزیز۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہماری دعوت پر تشریف لانے کا شکریہ۔ ہم انٹرویو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آپ کو یہاں دیکھ کر بہت خوشی ہوئی۔ میں اس سوال سے آغاز کرتا ہوں کہ عبدالعزیز کون ہے؟ آپ ہمیں اپنی زندگی کے بارے میں مختصر طور پر بتانا پسند کریں گے؟ میں بروکلن، نیو یارک میں پیدا ہوا تھا۔ 10 سال کی عمر میں برونکس چلا گیا، تقریباً 80 کی دہائی کے شروع میں۔ میں بنیادی طور پر لاطینی سیاہ فام لوگوں کے درمیان رہتا تھا۔ وہ ماحول اتنا برا تو نہیں تھا، لیکن بہرحال اس میں گینگ اور اس طرح کی چیزیں موجود تھی، اور بڑے ہوتے ہوئے میری پرورش سخت حالات میں ہوئی تھی۔ میں اکلوتا بچہ تھا۔ میری نانی نے میری اور میری خالہ کی پرورش کی۔ ہمارے علاوہ گھر میں کوئی اور بچہ نہیں تھا۔ میں منشیات کا عادی تھا، میں شراب نوشی کرتا تھا۔ میں پرتشدد جرائم، مسلح ڈکیتی اور گینگ وار جیسے بہت سارے جرائم میں ملوث تھا۔ جب میں 3 ہفتے کا تھا تو میرے والد کا انتقال ہو گیا تھا اور میری والدہ چلی گئی اور مجھے میری نانی کے پاس چھوڑ دیا۔ تو اس طرح کے حالات میں بڑے ہوتے ہوئے بہت سے سوالات ایسے ہوتے ہیں جن کے جواب آپ ڈھونڈنا چاہتے ہیں لیکن آپ کو ملتے نہیں ہیں۔ اس وقت میں نہیں جانتا تھا کہ میں کون ہوں، میں نہیں جانتا تھا کہ میرا مقصد کیا ہے۔ مجھے واقعتاً اس کی کوئی پرواہ نہیں تھی کہ میں زندہ رہتا ہوں یا کم عمری میں ہی مر جاتا ہوں۔ چنانچہ میں نے سڑکوں پر آوارہ گردی شروع کر دی، اور وہاں سڑکوں پر بہت سے لوگ ہوتے تھے تو انہوں نے مجھے قبول کیا۔ اس طرح میں چل پڑا اور یہیں سے گینگ لائف کا آغاز ہوا۔ کیونکہ جب آپ کو گھر میں محبت اور توجہ نہیں ملتی تو آپ اسے کہیں اور سے حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور یہ توجہ جو آپ حاصل کرتے ہیں وہ ٹھیک نہیں ہوتی۔ تو پھر ہوا یہ کہ میں نے اس طرز زندگی کو اپنا لیا، وہ طرز زندگی جس نے مجھے یہ اختیار دیا کہ میں جو بننا چاہوں بن جاؤں۔ مجھے گینگ لائف سٹائل میں مزہ آنے لگا۔ میں نے ایک لمبے عرصے تک اس کا مزہ لیا۔ مجھے گولی ماری گئی، مجھے مارا پیٹا گیا، مجھے ایک بار چاقو بھی مارا گیا، مجھے بیٹ سے مارا گیا، بہت بار میں نے مار کھائی، کئی بار مجھ پر گولی چلی، میں نے لوگوں پر گولیاں چلائی۔ میں ایک گینگ لائف گزارنا چاہتا تھا، اور چونکہ میں نوجوان تھا اور کوئی سمجھانے والا نہیں تھا، لہٰذا میں نے اسے اختیار کر لیا۔ آپ سڑکوں کے حالات تو جانتے ہیں، آپ جانتے ہیں کہ وہ آپ کو زندہ کھا جائیں گے۔ کیا آپ ہمیں ان دنوں میں لے جا سکتے ہیں؟ آپ کس قسم کی سرگرمیوں میں مشغول تھے؟ سامنے والے شخص کو خود سے ڈرانے کے لیے جو بھی کرنا پڑے، منشیات فروشوں کو لوٹنے سے لے کر دوسرے گینگ کے لوگوں پر فائرنگ کرنے تک، لڑائیوں میں شامل ہونا، چھوٹی چھوٹی باتوں پر لڑنا، یہ ثابت کرنا کہ میں اگلے شخص سے زیادہ جنونی ہوں۔
میں نے اپنی زندگی کا زیادہ تر وقت یہ ثابت کرنے میں گزارا کہ میں ایک ایسا شخص ہوں جس کا آپ سامنا کرنا نہیں چاہیں گے، تو مسلح ڈکیتی سے لے کر منشیات فروشوں کے کاروبار کی جگہ میں داخل ہونا، ان کو لوٹنا، ان پر گولیاں چلانا جبکہ وہ آپ پر گولیاں چلا رہے ہوں، پارٹیوں میں جانا، لڑائیوں میں شامل ہونا، صرف اس وجہ سے کہ آپ کو وہ گینگ پسند نہیں ہے، وہ گینگ آپ کے گینگ کو پسند نہیں کرتا۔ آپ ایک دوسرے کی طرف دیکھتے ہیں اور پھر اچانک یہ منظر ہوتا ہے کہ ہم اسے گولی مار دیتے ہیں، کیوں نہیں، یا چلو باہر لڑتے ہیں، اور پھر آپ جانتے ہی ہیں، اور پہلے گینگ لائف ایسی ہوتی تھی، اب بالکل مختلف ہے۔ آج کل یہ اور بھی بدتر ہو چکی ہے، لیکن یہ اتنی بری نہیں تھی جتنی اب ہو چکی ہے، کیونکہ ہمارے زمانے میں یہ صرف پاگل پن تھا۔ آپ جانتے ہیں کہ اتنی زیادہ پولیس نہیں ہوتی تھی، تو اگر کچھ ہو جاتا تو پولیس کو آنے میں کم از کم 1 یا 2 گھنٹے لگ جاتے تھے۔ اس قسم کے معاملات میں، خاص طور پر اگر اس میں ہتھیار بھی شامل ہوں، جتنا زیادہ میں یہ کرتا اتنے ہی زیادہ لوگ اس بارے میں بات کرتے یا وہ اسے دیکھتے اور اس کا تذکرہ کرتے، اتنا ہی زیادہ میں خود کو مضبوط محسوس کرتا، اتنا زیادہ پرجوش ہوتا، کیونکہ اب میں خوف پیدا کر رہا ہوں، میں لوگوں کے لیے ایک خطرہ بن رہا ہوں۔ میں ایک ایسا شخص ہوں جب آپ پاس سے گزریں تو آپ میرے ساتھ ملنا نہ چاہیں۔ میں کم از کم 10-11 سال تک گینگ کا لیڈر رہا، میرے بہت سے ساتھی تھے اور ہم نے بہت سی مشکلات پیدا کی۔ یہ وہ زندگی تھی جس میں مجھے مزہ آتا تھا، کیونکہ اس وقت تک میں اسی ایک زندگی کو جانتا تھا، کیونکہ اس مرحلے پر میری زندگی میں مذہب کی کوئی اہمیت نہیں تھی، کیونکہ جو مذہب مجھے سکھایا جاتا تھا وہ میں نے قبول نہیں کیا تھا۔ برونکس میں آپ کا ایک گینگ تھا؟ میرا ایک گینگ برونکس میں تھا، ایک گینگ کوئنز میں تھا، بروکلن میں بھی میرا ایک گینگ تھا۔ میرے پاس الگ الگ جگہوں پر الگ الگ لوگ موجود تھے، تو میرے پاس بروکلن، کوئنز، برونکس، مینہٹن، جرسی، فیلاڈیلفیا، کنیکٹیکٹ، ان سب جگہوں پر لوگ موجود تھے جو میٹنگ میں آیا کرتے تھے۔ سب سے بری چیز کیا تھی جس کا آپ نے ارتکاب کیا ہو، جس پر آپ کو واقعی پچھتا؟ خوب روشن کر دیا۔ آپ کے اسلام میں دلچسپی لینے کی سب سے پہلی وجہ کیا تھی؟ ریکرز آئلینڈ میں یہ احساس کہ میں منشیات سے دور ہو رہا ہوں اور یہ جاننا کہ میں خدا نہیں ہوں، یہ پہلی وجہ تھی۔ اور جس طرح سے ایک بھائی نے کہا خدا صرف ایک ہے، اس سے میرے اندر اسلام سیکھنے کی دلچسپی پیدا ہوئی۔ اللہ تعالیٰ مجھے معاف فرمائے۔ جس زمانے میں میں یہ کہتے ہوئے گھومتا تھا کہ میں خدا ہوں، پہلی بات جو میں نے کہی وہ یہ تھی کہ میں کبھی مسلمان نہیں ہوں گا۔ یہ میرے منہ سے نکلا، میں کبھی مسلمان نہیں ہو سکتا، میں کبھی اپنی پیشانی زمین پر نہیں رکھ سکتا۔ بالکل یہی الفاظ میں نے کہے تھے۔ جیل جانے تک مجھے اسلام میں کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ اور پھر آپ جیل سے باہر آ گئے اور پھر آپ نے اپنی سزا مکمل کر لی۔ جب میں نے اپنی سزا مکمل کی تو میں جیل سے باہر آیا اور میں خوش تھا۔ اب یہ پیغام اپنے لوگوں تک پہنچانے کا وقت آ گیا ہے۔ میں نے گینگ کے لوگوں کو اسلام کی دعوت دی اور الحمدللہ ویسلی بھائی اور 3 دوسرے بھائیوں نے اس دعوت کو قبول کیا، اور الحمدللہ میرے بیٹے کا کہنا ہے کہ اس نے مجھ سے متاثر ہو کر کلمہ شہادت پڑھا ہے۔ حال ہی میں ایک بھائی جیل سے گھر آیا اور اس نے مجھے بتایا، بھائی میرے مسلمان ہونے کی وجہ آپ کو دیکھنا ہے، اور اس زمانے میں میں آپ کی بات نہیں سنتا تھا کیونکہ اس وقت میں شراب پیتا تھا اور نشہ کرتا تھا۔ وہ جیل گیا اور وہاں اسے اسلام مل گیا، اور اب جیسے جب میں بھائیوں کو دیکھتا ہوں بہت بڑا فرق آ چکا ہے۔ یہ وہ شخص ہرگز نہیں جسے میں پہلے دیکھا کرتا تھا۔ کیا آپ کے لیے اپنی ساری بری عادتیں چھوڑنا اور زندگی کو بدلنا مشکل ثابت ہوا؟ جی ہاں بھائی، ایسا ہی تھا۔ میں نے خود کو ایسے لوگوں سے دور کرنا شروع کر دیا جو وہ کام نہیں کرتے تھے جو میں کرتا ہوں۔ میں ایسے لوگوں سے بھاگنے لگا جو نماز نہیں پڑھتے تھے اور ایمان نہیں رکھتے تھے، اور زیادہ سے زیادہ ایمان والوں کے پاس رہنا شروع کر دیا، یعنی مسلمانوں کے ساتھ۔ بالکل۔ اور بڑی تبدیلی اس وقت آئی جب میں یہاں سے کینٹکی کٹ چلا گیا۔ مجھے کینٹکی کٹ میں مسلمانوں کے بارے میں کچھ علم نہیں تھا، اور میں نے اس طریقے سے فائدہ اٹھایا کیونکہ ہمارے درمیان بہت سی چیزیں مشترک ہیں۔ جو اقوال میں نے سنے ان میں سے میرا پسندیدہ یہ ہے کہ مسلمان ایک دوسرے کے دوست اور محافظ ہیں، اور میں نے ایک بھائی کو یہ بھی کہتے ہوئے سنا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اگر تم ایک خاص قسم کے لوگوں کے ساتھ رہنا شروع کر دو گے تو تم بھی ان میں سے ہی ایک بن جاؤ گے۔ تو میں نے نوٹ کرنا شروع کیا کہ جب بھی میں ایسے لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا شروع کر دیتا جو وہ اعمال نہیں کرتے تھے جو میں کرتا تھا، تو اسی وقت مسائل پیدا ہونا شروع ہو جاتے، چنانچہ معاملات الٹ چلنے لگتے۔ اور اب میں نے ایسے لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا شروع کر دیا جو وہ کام کرتے تھے جو میں کرتا ہوں، اور اس سے میرے لیے اللہ کے راستے پر قائم رہنا آسان ہو گیا۔ بہت سے لوگوں کا خیال ہے کہ کسی کو جیل کے اندر بند کرنا اسے ایک بہتر انسان بنا سکتا ہے۔ کچھ عرصے کے بعد وہ اپنا سبق سیکھے گا اور پھر ایک بہتر انسان بن جائے گا، وہ اپنا بحالی کا عمل مکمل کر لے گا۔ کیا آپ کو لگتا ہے کہ اسلام کے علاوہ کسی دوسرے نظام سے یہ مقصد حاصل ہو سکتا ہے؟ انسانیت کے لیے حل صرف اسلام ہے۔ میں ایسا کیوں کہتا ہوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر یہ اسلام نہ ہوتا
तो मुझे नहीं लगता कि मैं कभी कोई सबक हासिल कर पाता। मैं आज भी जेल में आ जा रहा होता, या बहुत मुमकिन है कि मैं शायद अब तक मर चुका होता, क्योंकि मेरी रहनुमाई के लिए कुछ मौजूद नहीं था। और यहीं से मसाइल जन्म लेना शुरू हो जाते हैं। मुझे पूरे दिल से यकीन है, पूरे दिल से, कि यही एक हल है। आमीन। एक गैंग में खास किस्म का भाईचारा होता है। जब आप इसका मवाजना इस्लामी भाईचारे से करते हैं तो ये बिल्कुल मुख्तलिफ है। ज्यादातर औकात भाई खौफजदा रहते हैं और यही उनकी वफादारी की वजह होती है। तो वो गैंग आपको दिखाते हैं कि उन्हें आपसे मोहब्बत है, क्योंकि वो नहीं जानते कि आपके दिमाग में क्या है या आप उनके साथ क्या कर सकते हैं। जबकि इस्लाम में आपको मोहब्बत आज़ादाना तौर पर दी जाती है। आप जानते हैं, ऐसा नहीं है कि मैं आपसे इसलिए मोहब्बत करता हूँ क्योंकि मैं आपसे डरता हूँ। इस्लाम में यह है कि मैं आपसे मोहब्बत करता हूँ क्योंकि तुम मेरे भाई हो। आपको हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कौन सी चीज ने सबसे ज्यादा मुतासिर किया? इस हकीकत ने कि उन्होंने हम तक दीन पहुँचाने के लिए हर किस्म की मुश्किलात का सामना किया। उन्होंने बहुत ज्यादा जिस्मानी तशद्दुद बर्दाश्त किया, बहुत ज्यादा बदजुबानी बर्दाश्त की, बार बार उनको झुठलाया गया, उन्हें उनके घर से निकलने पर मजबूर कर दिया गया। ये सब कुछ सहने के बावजूद उन्होंने तहम्मुल और बुर्दबारी से काम लिया। वो एक ऐसी शख्सियत हैं जिन्होंने वो काम कर दिखाए जो मेरे ख्याल में कोई इंसान नहीं कर सकता, क्योंकि इसके लिए एक खास किस्म के इंसान की जरूरत होती है, और वो इंसान सिर्फ कोई नबी या रसूल ही हो सकता है जो इस तरह की मुश्किलात का सामना कर सके और साबित कदम और मजबूत रहे और अल्लाह के रास्ते पर कायम रहे और लोगों को दीन सिखाने का सिलसिला इसी तरह जारी रखे जैसे सिखलाने का हुक्म उसे अल्लाह ताला ने दिया है। मुझे हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस खूबी ने सबसे ज्यादा मुतासिर किया, इस हकीकत ने कि वो कभी भी बनी नौए इंसान से मायूस नहीं हुए और ये कि उन्हें पूरी इंसानियत के लिए रहमत बनाकर भेजा गया था। तो तसव्वुर करें कि आप जन्नत में पहुंच जाते हैं और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार करते हैं, तो आप उनसे क्या अर्ज करेंगे? शुक्रिया, ऐसा दीन लाने के लिए आपका शुक्रिया जिसने मुझ जैसे इंसान को बचा लिया। शुक्रिया, आप ऐसे इंसान बने कि जो मेरी खातिर क़यामत के रोज खड़े होने और बोलने को तैयार हुए। आपका शुक्रिया कि आपने खालिस इस्लाम सिखाया और इसे गुस्से और नफरत की बजाय अमन का पैगाम बनाने की तालीम दी। और आखिर में, अगर आपको दुनिया के तमाम गैर मुस्लिमों से बात करने का मौका मिले तो आप उन्हें क्या पैगाम देना चाहेंगे? अगर आपके पास सिर्फ चंद लम्हे हों। मैं ये कहना चाहूंगा कि सुनो, अपना दिल खोलो, अपने कान खोलो, तासुब से काम ना लो। ये मत देखो कि दूसरे क्या करते हैं, इस्लाम को देखें और अपने लिए पैगाम हासिल करें। ये जिंदगी गुजारने का एक खूबसूरत तरीका है। इसमें उन सब सवालात के जवाबात हैं जो तुम ढूंढ रहे हो। इससे तुम्हें सुकून मिलेगा।